جب بہت دیر بیٹھ کے اٹھتے ہیں یا سو کے اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، کبھی ایک پاؤں کبھی دو پاؤں۔ جو ایڑی میں درد ہوتی ہے چلتے وقت یا صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت درد ہوتی ہے یا سارا دن رہتی ہے، اس کو انگلش میں یا میڈیکل ٹرمینالوجی میں پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ جوتے کیا اس میں رول پلے کرتے ہیں؟ جیسے عموماً آج کل خواتین ہیلز بہت پہنتی ہے، انکمفرٹیبل سلیپرز بہت زیادہ آ گئے، تو کیا وہ اس میں ایڈ کرتا ہے؟ آج کل فیمیلز میں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ کھانا تو بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ جم بھی چلے جانا ہے، اور جم میں جا کے پھر انہیں ٹریڈ مل کرنی ہے۔ اب وہ ٹریڈ مل پہ جب ریپیٹڈلی وہ اپنا پاؤں ماریں گی اس بیلٹ کے اوپر تو وہ پھر ایک فزیکل ٹراما آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک پیشنٹ بہت درد کے ساتھ آیا تو آپ کس طرح اس کو پروسیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ٹریٹمنٹ؟ پلانٹر فیشیائٹس میں ایکس رے کروانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے جی ہر مریض جو ہے نا وہ ایکس رے کروانا چاہتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں کروانا چاہتا ہے۔ پھر وہ ایکس رے پہ ایک ذرا سا اسپر نظر آ جاتا ہے جی اور ہر ڈاکٹر بھی اور ہر مریض بھی اس اسپر کو بلیم کرتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی بون زون۔ اب ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عرفان محبوب، ڈی ایچ اے میڈیکل سینٹر لاہور۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ویلکم۔ اچھا سر، ہم آج آپ سے بالکل بیسک ایک ڈسکشن کریں گے ایڑی کے درد پہ، جو ہمارے پاس بہت مریض آتے ہیں آج کل کہ ہمارے ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، تو عموماً یہ کرتے ہیں کہ بھائی جب بہت دیر بیٹھ کے اٹھتے ہیں یا سو کے اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، کبھی ایک پاؤں کبھی دو پاؤں۔ تو سر آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کو ہم پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں میڈیکل زبان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صوبیہ، آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے وہ ٹاپک چنا ہے جو کہ بہت ہی کامن ہے۔ جی او پی ڈی پریکٹس میں تقریباً ہر روز 4-5 یا بعض اوقات تو 6-7 بھی مریض ایسے آتے ہیں جو کہ ایڑی میں درد کی کمپلین کرتے ہیں۔ وہ ان کی اکثر کمپلین یہی ہوتی ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح تو پہلے چند قدم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایڑی میں سخت درد ہوتی ہے۔ جو ایڑی میں درد ہوتی ہے چلتے وقت یا صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت درد ہوتی ہے یا سارا دن رہتی ہے، اس کو انگلش میں یا میڈیکل ٹرمینالوجی میں پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ پلانٹر فیشیائٹس اصل میں ہے کیا؟ پلانٹر فیشیائٹس از دی انفلامیشن آف دی پلانٹر فیشیا۔ اور پلانٹر فیشیا کیا ہے؟ پلانٹر فیشیا ایک تھن سی لیگامنٹ ہے جو کہ ہماری ایڑی سے لے کر جو پنجہ ہے، جو پاؤں کا پنجہ ہے، وہاں پر اٹیچ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو فٹ کی کرو ہے وہ بنی ہوتی ہے۔ اگر فٹ کی یہ کرو ہے تو یہ جو میری انگلی ہے یہ پلانٹر فیشیا ہے، یہاں پر وہ اٹیچ ہوتی ہے، یہاں پر اس کی انفلامیشن ہو جاتی ہے اور اس کو ہم پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ پلانٹر فیشیائٹس کا مطلب ہے کہ انفلامیشن، اور جہاں بھی انفلامیشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر سوزش بھی ہو جاتی ہے اور درد بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی چونکہ انفلامیشن ہوتی ہے تو یہاں مریض جو ہے وہ اکثر درد کے ساتھ کمپلین کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنی زیادہ درد ہوتی ہے کہ ان سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہ درد صرف صبح کے وقت ہوتی ہے جب سو کے اٹھتی ہیں، لیکن جب یہ کرونک چلا جاتا ہے تو پھر یہ درد سارا دن ہی رہتی ہے، ہر وقت جب وہ کھڑے ہوں گے درد ہوگی، چل رہے ہوں گے درد ہوگی۔ اس کے کئی ایک ریزنز ہیں یا کازز ہیں۔ ون آف دا کازز یہ ہے کہ اوبیسٹی از ون آف دی میجر کازز۔ پرولونگ اسٹینڈنگ، بہت زیادہ دیر کھڑے رہنا، اور اکثر یہ جو ہوٹلز میں شیف کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈرائیورز ہوتے ہیں یا پرولونگ ہوتے ہیں یا کیڈٹس ہوتے ہیں یا جن کا کام کھڑے ہونے کا کافی ہوتا ہے، ایون فارما کمپنی کے لڑکے جو کافی دیر کہیں کھڑے رہتے ان کو بھی پلانٹر فیشیائٹس ہو سکتا ہے۔ تیسرا بڑا اس کا کاز جو ہے نا وہ یورک ایسڈ کا بڑھنا ہے، اور آج کل چونکہ ہمارے کھانے ہی اس قسم کے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فاسٹ فوڈ لے رہے ہوتے ہیں، بازار میں ہم کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، مرچ مسالے والے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اور پروٹین انٹیک یا گوشت کا انٹیک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں چونکہ بلڈ پریشر ہوتا ہے اور وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں لیتے ہیں تو ان میں بھی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ان میں یہ اس قسم کی بیماری یا سمٹمز سے بڑے کامن ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک کاز ہے وہ ہے کہ ایکسیسو یوز آف دی فٹ، جیسے ایتھلیٹس ہوئے، سولجرز ہوئے، پولیس مین ہوئے، سرجنز ہوئے جو کہ بہت دیر کھڑے رہتے ہیں، تو ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔
اچھا سر، آپ کے حساب سے جوتے کیا اس میں رول پلے کرتے؟ جیسے عموماً آج کل خواتین ہیلز بہت پہنتی ہے، انکمفرٹیبل سلیپرز بہت زیادہ آ گئے، تو کیا وہ اس میں ایڈ کرتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی میں اس بات پہ آ رہا تھا. جو ایک اور کامن کاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو وہ شوز جو کہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے یا بہت زیادہ لانگ اسٹینڈنگ ہیل پہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک رول پلے کرتے ہیں. یا بعض اوقات جو ہے نا بڑی اسٹریسفل کنڈیشنز ہوتی ہیں. جیسے آپ آج کل فیمیلز میں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ کھانا تو بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ جم بھی چلے جانا ہے اور جم میں جا کے پھر انہیں ٹریڈ مل کرنی ہے. اب وہ ٹریڈ مل پہ جب ریپیٹڈلی وہ اپنا پاؤں ماریں گی اس بیلٹ کے اوپر تو وہ پھر ایک فزیکل ٹراما آ جاتا ہے. اور وہ فزیکل ٹراما جو آتا ہے وہ ہیل پہ جب آئے گا تو وہ اس پلانٹر فیشیائٹس کو لیڈ کرے گا. یہ اس کے چند موٹے موٹے سے کازز ہیں. باقی چھوٹے اور کازز بھی ہو سکتے ہیں جس میں فٹ ڈیفارمٹی یعنی پاؤں جو ہے وہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ اس کی کرو نہیں بنی ہوئی, آرچ نہیں بنی ہوئی, بٹ یہ وہ فلیٹ فٹ ہے اور اس میں بھی پلانٹر فیشیائٹس یا فٹ کی کوئی اور لیٹ سے کہ کوئی ٹراما ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کیلکینیس کے فریکچر آ جاتے ہیں تو ان میں بھی یہ پلانٹر فیشیائٹس ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ پھر اس کو کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ، تو انیشیل آپ سب سے پہلے ایک پیشنٹ بہت درد کے ساتھ آیا تو آپ کس طرح اس کو پروسیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ٹریٹمنٹ؟ جی یہ میں آپ بتاتا ہوں. ایک تو اس ٹریٹمنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ پلانٹر فیشیائٹس میں ایکس رے کروانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ہسٹری پہ نہ بتائیں کہ واقعی ہی اس کو کوئی ٹراما ہوا ہے, کوئی چوٹ لگی ہے, کوئی کیلکینیس کوئی مسئلہ. یا کیلکینیس جو ہماری سب سے ہڈی ہے جس پہ ہم ہیل والی ہڈی ہے جس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں, ویٹ ڈالتے ہیں. لیکن ہر مریض جو ہے نا وہ ایکس رے کروانا چاہتا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں کروانا چاہتا ہے. پھر وہ ایکس رے پہ ایک ذرا سا اسپر نظر آ جاتا ہے اور ہر ڈاکٹر بھی اور ہر مریض بھی اس اسپر کو بلیم کرتا ہے. اور ہر مریض جو میرے پاس آتا ہے, سر دیکھیں ایکس رے پہ اسپر آ گیا, انہوں نے کہہ دیا جی اب اسپر آ گیا اس کی آپ سرجری کریں یا یہ کریں. تو ایکچولی اسپر تو کاز ہی نہیں ہے. کاز تو وہ پلانٹر فیشیا ہے جو کہ اسپر کے اوپر لگا ہوا ہے اور کسی وجہ سے اس کی انفلامیشن ہو گئی تو اسپر ویسے بدنام ہو رہا ہے. تو میجورٹی آف دا کیسز میں 90% آف دا کیسز میں ایکس رے کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اگر آپ کے سینٹر میں جہاں آپ پریکٹس کر رہے ہیں ایک اچھا ریڈیولوجسٹ ہے اور وہ مسکولوسکیلیٹل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ اور ان کے پاس بڑی اچھی سپرفیشل پروب ہے تو وہ پروب رکھتے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں پر ایک فلوئڈ کی کلیکشن ہے ایٹ دی اٹیچمنٹ آف دی پلانٹر فیشیا اینڈ دیٹ از سفیشینٹ ٹو میک اے ڈائگنوسس آف پلانٹر فیشیائٹس. کیونکہ جہاں بھی ہوگا انفلامیشن ہوگی وہاں فلوئڈ کلیکشن ہوگی اور وہ فلوئڈ کلیکشن ایون اسٹریک آف فلوئڈ ایٹ دی اٹیچمنٹ آف دیٹ اینڈ سم ٹائمز یو مائٹ ایون سی دی فائبرز ڈیجنریٹنگ فائبرز اور اسپریڈنگ آف دا فائبر. جیسے وہ ہوتے ہیں نا کپڑا جیسے ایسے کھل جاتا ہے اس قسم کا پھٹ جاتا ہے, اس قسم کی آپ کو نظر آ سکتی ہیں. تو یہ سفیشینٹ ڈائگنوسز ہیں. لیکن اگر آپ کو فردر انڈر لائن کاز ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ اس کا یورک ایسڈ بھی کروائیں, کولیسٹرول بھی کروائیں, اس کا بلڈ پریشر بھی دیکھیں اور پھر میڈیکل ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. وہ ساری دوائیاں جو کہ یورک ایسڈ ریز کرتی ہیں دے کین آلسو بی کاز آف پلانٹر فیشیائٹس. تو وہ پھر ڈیٹیل میں ہسٹری لینا پڑتی ہے. اب آپ کا کوشچن جو تھا کہ اس کی ٹریٹمنٹ, نارملی میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس کی ٹریٹمنٹ نان فارماکولوجیکل اور فارماکولوجیکل طریقے سے کرتا ہوں. اب نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میرے ایکسپیرئنس میں زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو دی فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ. اور نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے آئس مساج. اور میں اپنے مریضوں کو کیسے گائیڈ کرتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ 2 چھوٹی بوتلیں پانی کی لیں اور ان میں پانی ڈال کے اس کو فریز کر لیں. اور فریز کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ملے, فیمیلس کے پاس یوزلی شام کے وقت ٹائم ہوتا ہے جب وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا ارلی مارننگ ہوتا ہے, تو وہ پانی کی بوتل پاؤں کے نیچے رکھ کے تو ایڑی سے اسے رول کریں. اور ایک جب بوتل وہ جو ہے فروزن ہے وہ پانی بن جائے تو دوبارہ دوسری بوتل لے کے ایڑی کے نیچے سے وہ فروزن بوتل کو رول کریں جب تک وہ پانی نہ بن جائے. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ سمپل آئس مساجنگ سے 3 ویکس کے اندر 90% آف دا پیشنٹس کا یہ پلانٹر فیشیائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے اور انہیں بہت زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. نمبر 1. نمبر 2,
دی شو موڈیفکیشن. شو موڈیفکیشن بڑا ضروری ہے. شو موڈیفکیشن میں براڈ ٹو اور کلوزڈ بند جوتے جیسے جاگرز ہوتے ہیں وہ پہنے, لیکن وہ ہیل والے جاگرز ہوں. ہیل ان کی کم از کم جو ہے نا 1 سے 1.5 انچ ہو, پینسل ہیل نہ ہو, فلیٹ ہیل ہو اور 1 سے 1.5 انچ کی ہیل ہو. اب وہ اس میں ہوگا کیا, پہلا جو تھا جو آئس مساجنگ ہے وہ آپ کی انفلامیشن کو کم کر رہا ہے, وہ جو بلڈ فلو ہے اس کو کم کر رہا ہے, کیونکہ جہاں بھی ہم کولڈ اپلائی کرتے ہیں بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے, تو فردر انفلامیشن نہیں ہوگی, فردر بلڈ فلو نہیں ہوگا, درد کم ہو جائے گی. یہ جو دوسرا ہے اس کا ایک مکینیکل فیکٹر ہے. مکینیکل فیکٹر یہ ہے کہ آپ اپنا جو باڈی ویٹ ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. یور باڈی ویٹ کمنگ آن دا ہیل انسٹیڈ آف کمنگ آن دا ہیل اٹ از ناؤ کمنگ آن دا فٹ. تو جب آپ کا پورا باڈی ویٹ جب شفٹ ہو جاتا ہے فٹ پہ, 4 فٹ پہ اور ہائنڈ فٹ پہ, تو آبویسلی آپ کی پین جو ہے نا کافی حد تک کم ہو جاتی ہے, ریلیو ہو جاتا ہے. تھرڈ, یہ جو آپ ہیل یوز کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ملک میں بھی, پہلے تو دوسرے ملکوں میں اویلیبل تھا کہ وہ ایئر کشنڈ ہیل ہے. وہ جو جاگرز ہیں ان کی جو ہیل ہے اس میں ایئر انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ ایئر کشن ہیل کے اوپر ہے تو آپ وہ پریس ہوتی ہے, پھر آپ کا ڈائریکٹ ویٹ جو ہے نا وہ نہیں آتا اور ریلیف آپ کو مل جاتا ہے. اور دوسرے ملکوں میں تو اگر آپ جائیں کسی بھی شو شاپ پہ, اچھی شو شاپ پہ, تو انہوں نے آلریڈی لیبل کیے ہوتے ہیں دا شوز فار پلانٹر فیشیائٹس. ہاں, تو یو کین آلویز بائی دوز شوز. جیسے پاکستان میں بھی اسکریچرز تھے, آپ پتہ نہیں اسکریچرز یہاں پر ہیں کہ وائنڈ اپ کر گئے یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو دے یوز ٹو ہیو اسپیسیفک شوز فار دوز پلانٹر فیشیائٹس. Now the third is that first is ice massaging, then is the shoe modification. اب شو موڈیفکیشن کے اندر ہیل میں نے بتا دیا, ایئر کشن ہیل. اب فورتھ یہ ہے کہ اس کے اندر پھر آپ سلیکون ہیل پیڈ رکھیں. اب سلیکون ہیل پیڈ جو ہے وہ بھی نرم ہوتے ہیں. تو ایکچولی واٹ از ہیپننگ, یو آر ریڈیوسنگ دی ڈائریکٹ کانٹیکٹ آف دی ہیل ود دا شو, اور وہ پھر یہ کافی آتا. تھرڈ از ایک سرٹن اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے تو اپنی ایسے اسٹریچنگ کریں. ایکچولی دس از تھاٹ اٹ مے بی بیکاز آف دی ٹینڈو ایکٹلیس, جو مسل ہے اس کی جو ہے وہ شارٹنگ کی وجہ سے, تو اس کو اسٹریچ کریں. کھڑے ہو کے اسٹریچ کر سکتے ہیں یا بیٹھے ہوئے سے اسٹریچ کر سکتے ہیں, یا پنجوں پہ کھڑے ہو کے آپ فلائی کرنے کی کوشش کریں تو وہ اسٹریچنگ ہوگی, تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اینڈ فورتھ ون از کہ یو گیو سم مساج آلسو اوور دیئر, اینڈ دیٹ ٹو آئس مساج, ناٹ اے ہیٹ مساج. یہ تو ہے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ پلانس جو کہ اس سے ٹھیک کر دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ فارماکولوجیکل, کیونکہ سارے مریض جو ہیں وہ نان فارماکولوجیکل سے ٹھیک نہیں ہوتے, کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو کرونیسٹی میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے انڈر لائن کوز ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, اوبیسٹی ہے, یا یورک ایسڈ زیادہ ہے. تو ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, اور ساتھ پھر ہم انہیں اینٹی انفلامیٹری ڈرگس جو ہوتی ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگس, ڈپینڈنگ اپون کہ کون سی پیشنٹ ٹالریٹ کر رہا ہے, کس ڈوز میں ٹالریٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 2 to 3 ویکس کے لیے دینا پڑتی ہے. 1-2 دن سے یا 1-2 ہفتے سے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا, 2 to 3 ویکس کے لیے دینا پڑتی ہے. تو اس طرح یہ کافی سارے پیشنٹ جو ہے نا ان سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس بھی لے لی, انہوں نے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی لے لی, آئس مساجنگ بھی کر لی, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہر جو ہمارا موڈ آف ایکشن ہے یا جو موڈیلٹی ہم یوز کر رہے ہیں وہ 100% لوگوں میں کبھی بھی کام نہیں کرتی. وہ 60 to 70% میں کام کرے گی, باقی میں نہیں کرے گی, کیونکہ ریزنس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کازز ڈفرینس ہوتے ہیں. اب ان میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اسٹیپ فردر چلے جانا ہے. وہ اسٹیپ فردر کیا ہے کہ یا تو ہم ان کو اسٹیرائڈ انجیکشن دے سکتے ہیں جو کہ ویری کامنلی دیے جاتے ہیں, اور وہ ان کا بڑا اچھا رول بھی ہے اور بڑی جلدی وہ کر دیتے ہیں. یا کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو ٹریول کرنا ہے, ہم نے تو امریکہ جانا ہے, اور 2 دن پہلے آ جائیں گے جب وہ فلائٹ ہے. تو ان میں بھی یہ انجیکشن, کیونکہ وہ اوبیسلی نہیں کر سکتے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگ اس وقت آتے ہیں جب انہوں نے ابراڈ جانا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں چلنا بہت پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہیل پین تو 6 مہینے سے ہو رہی تھی, لیکن اب چونکہ ہم وہاں جا رہے ہیں سارا دن چلنا ہے, تو اب آپ انجیکشن لگا دیں. تو ان کے لیے پھر انجیکشن ہی ہے, تو اسٹیرائڈ انجیکشن لگا دیتے ہیں, اور اوبیسلی زائلوکین کے ساتھ مکس کر کے. یا پھر ایک اور بھی ٹریٹمنٹ ہے کہ PRP کر دیتے ہیں, جو پلازما رچ پلیٹلیٹ رچ پلازما ہے
وہ نکال کے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ان کا رول اور یہ جو اسٹیرائڈس کا رول جو ہے نا آلموسٹ سیم ہی ہے, بٹ دے ڈو ہیلپ. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کے جو آج کل جو آ رہے ہیں ہائلورونک ایسڈ وغیرہ, وٹامنس وغیرہ, وہ اسمال ڈوزز میں 1 cc وہ دے دیں تو دیٹ آلسو پلیز اے رول. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. دیکھیے ایک بات ہے کہ بہت سارے میرے پاس مریض ایسے بھی آتے ہیں کہ سر یہ سرجری کر دیں. ہاں جی, تو وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کیس میں سرجری کا کوئی رول نہیں ہے. جب تک کہ اسپر جو ہے کم از کم 1 inch کا نہ ہو اور بہت زیادہ بڑا اسپر ہو. پھر بھی میں نے تو آئی تھنک میں نے ابھی تک کوئی سرجری نہیں کی, اور میں پیشنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں اور سرجری کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ سرجری از ناٹ گوئنگ ٹو پلے اور پروڈیوس اینی گڈ ریزلٹس. تو انسٹیڈ کہ آپ اس کے وہ جو پلانٹر فیشیا ہے یا ہیل ہے وہاں پہ انسیژن بھی دے دیں جو کہ پرابلی میں بھی ہیل ہی نہ کرے, تو یو ول لینڈ ان ٹربل. تو میں تو یہ ایڈوائز کروں گا, بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹرائی ٹو اوائڈ سرجری اینڈ یوز دی ادر فارماکولوجیکل اور نان فارماکولوجیکل مینس. یہ ہوتا ضرور ہے کہ چلیں آرام اگر ہفتے نہیں تو 2-3 ہفتے میں آ جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ آرام آ جاتا ہے, لیکن بہت سارے مریض 99% یا 95% پیشنٹ بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کی ایڑی میں درد ہے یا آپ کو پلانٹر فیشیائٹس ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کا بہت اچھا اور بہت ہی کامیاب علاج ہے جس کے اندر سرجری نہیں ہے. سرجری نہیں جی, تو ہاں تھینک یو سو مچ سر, جزاک اللہ.